بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں جب آپ زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور باطن کے سفر کی آرزو کرتے ہیں تو جب تک آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہ کریں گے اور بڑے میدان تک پہنچنے کے لیے پگڈنڈی نہ تیار کریں گے وہاں تک نہیں جا سکیں گے، خوشی کے میدان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میرے بھائی نے ایک بار مجھ سے کہا کہ اگر آپ نے کچھ لکھنے لکھانے کا کام کرنا ہے تو میرے پاس آ کر مہینے 2 گزار لیں۔ ان کا رینالہ خورد میں ایک مرغی خانہ ہے۔ میں وہاں گیا، بچے بھی ساتھ تھے۔ وہاں جا کر تو میری جان بڑی اذیت میں پھنس گئی۔ اچھی سرسبز جگہ تھی، نہر کا کنارہ تھا، لیکن وہ جگہ میرے لیے زیادہ آرام دہ ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ آسائشیں میسر نہیں تھیں۔ ایک تو وہاں مکھیاں بہت تھیں، دوسرے مرغی خانے کے قریب ہی استبل تھا، وہاں سے گھوڑوں کی بو آتی تھی۔ تیسرا وہاں پر مشکل یہ تھی کہ وہاں ایک چھوٹا فریج تھا، اس میں ضرورت کی تمام چیزیں نہیں رکھی جا سکتی تھیں اور بار بار بازار جانا پڑتا تھا۔ یہ مجھے سخت ناگوار گزرتا تھا۔ اب آپ دیکھیے خدا کی کیسی مہربانی ہوتی ہے، وہی مہربانی جس کا میں آپ سے اکثر ذکر کرتا ہوں۔ میں استبل میں یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ اس کی بو روکنے کے لیے کسی دروازے کا بندوبست کیا جا سکے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے تینوں بچے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے استبل کے دروازے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ وہ صبح جاگتے تھے تو سب سے پہلے آ کر گھوڑوں کو دیکھتے۔ انہیں گھوڑوں کے ساتھ اتنا عشق ہو گیا تھا۔ ان میں ایک گھوڑا ایسا تھا جو بڑا اچھا تھا، وہ انہیں ہمیشہ ہنہنا کر ہنساتا تھا، اور اگر وہ چھوٹے چھوٹے بچے وقت پر نہیں پہنچتے تھے، اس گھوڑے کی ہنہناہٹ سے یہ اندازہ ہوتا تھا شاید انہیں بلاتا تھا۔ اب میں نے کہا کہ نہیں، یہ خوشبو یا بدبو، یہ استبل اور گھوڑے اور ان بچوں کی دوستی مجھے وارے میں ہے، اور اب مجھے یہ گھوڑے پیارے ہیں، بس ایسے ہی ٹھیک ہے۔ ہم شہر کے صفائی پسند لوگ جو مکھی کو گوارا نہیں کرتے، ایک بار میرے دفتر میں میرے بابا جی تشریف لائے تو اس وقت میرے ہاتھ میں مکھیاں مارنے والا فلیپ تھا۔ مجھے اس وقت مکھی بڑی تنگ کر رہی تھی۔ میں مکھی مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے مجھے بابا جی کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اچانک ان کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگے یہ اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ میں نے کہا جی، یہ مکھی گند پھیلاتی ہے اس لیے مار رہا تھا۔ کہنے لگے یہ انسان کی سب سے بڑی محسن ہے اور تم اسے مار رہے ہو۔ میں نے کہا جی، یہ مکھی کیسے محسن ہے؟ کہنے لگے یہ بغیر کوئی کرایہ لیے، بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہے، اس کو صاف کر لو تو میں چلی جاؤں گی، اور آپ اسے مار رہے ہیں۔ آپ پہلے جگہ کی صفائی کر کے دیکھیں، یہ خود بخود چلی جائے گی۔ وہاں بابا جی کی بات میرے ذہن میں لوٹ کر آئی، اور میں نے سوچا کہ مجھے اس کمرے میں کوئی فریش چیز، پھول یا سپرے وغیرہ رکھنی چاہیے اور یہاں کی صفائی پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ فرش جیسا بھی تھا، اس کو گیلا کر کے میں نے جھاڑو لے کر خوب اچھی طرح سے صاف کیا۔ آپ یقین کریں کہ پھر مجھے مکھیوں نے تنگ نہیں کیا، اور جب میں نے سودا لینے کے لیے، جس سے میں بہت گھبراتا تھا، 1 میل کے فاصلے پر بازار گیا تو میں نے وہاں زندگی کے کئی سال گزارنے کے بعد دکانیں دیکھیں جو ہمارے بڑے شہروں میں نہیں ہوتی۔ وہاں پر میں نے بڑی دیر بعد دھونکنے کے ساتھ برتن کلی کرنے والا ایک بندہ دیکھا۔ پھر عجیب بات جس سے آپ سارے لوگ محروم ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ وہاں ایک کسان لڑکا دیکھا جو گندم کے باریک ناڑ جو تقریباً 6 انچ لمبا تھا، اسے کاٹ کر اس کے ساتھ الگوزہ بجاتا تھا، اور اتنا خوبصورت الگوزہ بجاتا تھا کہ اگر آپ اسے سننے لگیں تو آپ بڑے بڑے استادوں کو بھول جائیں گے۔ پھر میں آرزو کرنے لگا کہ مجھے ہر شام بازار جانے کا موقع ملے۔ یہ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور بظاہر یہ معمولی لگتی ہیں، لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ معمولی باتوں کی طرف دھیان دیں گے، اگر آپ اپنی کنکری کو بہت دور تک جھیل میں پھینکیں گے تو بہت بڑا دائرہ پیدا ہوگا، لیکن آپ کی آرزو یہ ہے کہ آپ کو بنا بنایا دائرہ مل جائے اور آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ قدرت کا ایک قانون ہے کہ جب تک آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، معمولی باتوں پر جو آپ کی توجہ میں کبھی نہیں آئیں، آپ اپنے بچے پر، اپنے بھانجے پر، اپنے بھتیجے پر، آپ جب تک اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے تو آپ کو دنیا کی کوئی چیز یا دولت خوشی عطا نہیں کر سکے گی۔
کیونکہ روپیہ آپ کو خوشی عطا نہیں کر سکتا۔ روپے پیسے سے آپ کوئی گیم، کوئی کیمرہ خرید لیں، خواتین کپڑے خرید لیں اور وہ یہ چیزیں خریدتی چلی جاتی ہیں کہ یہ ہمیں خوشی عطا کریں گی، لیکن جب وہ چیز گھر میں آ جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ خوشی تو ایسی چڑیا ہے جو آپ کی کوشش کے بغیر آپ کے دامن پر اترتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے کوشش بھی نہیں کی ہوتی، تیار بھی نہیں ہوئے ہوتے، لیکن وہ آ جاتی ہے، گویا اس رخ پر جانے کے لیے جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی آرزو ہے، کیونکہ روحانیت کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا، مگر جب تک اسے تلاش نہ کرے گا، جب تک وہ راستہ یا پگڈنڈی اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اسے اپنے مکمل ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ انسان کوشش کرتا ضرور ہے، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، وہ چھوٹی چیزوں سے بڑی کی جانب نہیں جاتا۔ آپ جب ایک بار یہ فن سیکھیں گے، پھر آپ کو کسی بابے کا ایڈریس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے اندر بڑا بابا بن کر سامنے آ جائیں گی اور آپ سے ہاتھ ملا کر آپ کی گائیڈ بن جائیں گی اور آپ کو اس منزل پر یقیناً لے جائیں گی جہاں آپ جانے کے آرزومند ہیں۔ چنانچہ ایک بار کبھی چھوٹی چیز سے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی کسی نالائق پڑوسی سے خوش ہونے کی کوشش کر کے ہی، یا کسی بیوقوف آدمی سے خوش ہو کر، یا کبھی اخبار میں بری خبر پڑھ کر دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ایسی خبریں کم کر دے، تو آپ کا راستہ، آپ کا پھاٹک کھلنا شروع ہوگا، اور مجھے آپ کے چہروں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ یہ کوشش ضرور کریں گے۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، بہت آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔